اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے پوچھے گئے سوالات ان کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت، رہنمائی، روشنی۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یعنی ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی۔ مقصد صرف ایک، وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اور ہم اپنے ذہنوں میں کوئی گتھیاں لے کر چلتے پھرتے نہ رہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، ذرا بڑا سوال ہے اور تھوڑا سا فلسفیانہ اور بہت ہی علمی سطح بلند ہے اس کی۔ یہ معاذ صاحب کا سوال ہے ملیر کراچی سے کہ مفتی صاحب، قرآن کریم کا بیان کیا ہوا اسلوب دعوت کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو ہدایت دی ہے، دعوت کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر ہمیں یہی اسلوب نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الموعظۃ الحسنہ اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ اچھا وعظ اور اچھی نصیحت، تو قرآن کریم میں دعوت کے اسلوب میں ایک بڑا اسلوب یہ اختیار کیا کہ جو پچھلی اقوام ہیں ان کے احوال ذکر کیے، انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کیسے کی، انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا رکھا، انبیاء کے ساتھ مقابلہ کیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ادوار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ادوار یعنی بنی اسرائیل کے، وہ سب ذکر کیے۔ ٹھیک۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الموعظۃ الحسنہ کا اسلوب اختیار کیا، اس کے ساتھ ساتھ چند بنیادی تصورات جو دین کے ہوتے ہیں اور ہر نبی نے لا کر دیے ہیں ان کا ذکر کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب لوگوں کا ذکر کرتا ہے، جو لوگ جن لوگوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے، تو ان کو جب ذکر کرتا ہے تو وہ ایک دعوت کے اسلوب میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ ہیں وہ مطلوب لوگ جو خدا چاہتا ہے تم کو بننا، اور یہ وہ مطلوب لوگ ہیں، یہ مطلوب صفات ہیں جو خدا چاہتا ہے تم میں پیدا ہوں۔ تو کامیاب لوگوں کا ذکر کہ جنت میں یہ لوگ جائیں گے، اور محسنین لوگ یہ ہیں۔ پھر جو لوگ نیک ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ذکر انبیاء کرام اور طاغوتی طاقتوں کے درمیان جو معاملات رہے ان کا ذکر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشرکین تھے اور اسی طرح جو وہ اہل کتاب تھے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادلہم باللتی حسن کو بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، تو فرمایا عقلی دلیل دی، ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہودی نصرانی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ تو سب سے پہلے ہیں۔ تو تم جو یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یا یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو منطقی اسلوب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کیا جو کہ جادلہم باللتی حسن کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشرکین یہ کام کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے حصہ، جو عورتوں کے لیے رکھتے تھے، بچیوں کے لیے رکھتے تھے، وہ اللہ کے لیے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اپنے شرکاء کے لیے، اپنے بتوں کے لیے اگر کوئی چیز رکھتے تھے تو وہ اللہ کی کو نہیں مل سکتی تھی، اور اگر کوئی چیز اللہ کے لیے ہوتی تھی تو بتوں کو ملتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل پہ جو عبادت کرتے ہیں، جو اپنے منہج انہوں نے اختیار کیے ہیں، اس پر منطقی اور عقلی طور پر بھی دلائل دیے۔ تو قرآن کریم کا ہم دعوت کا اسلوب اگر نظر میں رکھیں جی تو ہمیں وہی اسلوب نظر آتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اختیار فرمایا اور ترغیب بھی دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، کی دعوت دی ہے، حکمت کے ساتھ دی ہے، اسلوب اختیار کیا ہے، اقوام کا ذکر کیا، مطلوبہ صفات کے لوگ ذکر کیے، اور بعض جو ایسی چیزیں تھیں اس میں مجادلہ کیا، ان کے ساتھ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہنم اور دوزخ کے ذریعے بھی سمجھایا۔ چنانچہ جسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی دعوت کے اسلوب کے اندر جو بڑا عنصر ہے کہ وہ بشارت یعنی تبشیر بھی ہے اور انذار بھی ہے، ڈرانا بھی اور بشارت دینا بھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو جا کر ڈرائیں۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ ڈرانے کا کام بھی کرتا ہے قیامت کے احوال کے بارے میں، بشارت بھی دیتا ہے مغفرت کی اللہ جی، جو ڈرائیں مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے حاضری تو ہوگی، یہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، پیش ہوتا ہے، اس دن سے ڈرائیں، اس دن سے ڈراتا ہے۔ تو یہ ایک پورا منظر نامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، انبیاء کے احوال، کامیابی، اس کے ذریعے ایک شخص کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے سامنے قرآن کریم کا اور انبیاء کرام کے حالات کو نا ایک منہج کو کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تم سے ہمارا مطالبہ ہے، یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ تمہیں نہیں کرنا۔ اور اسی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے سجھا دیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو یہ بھی بتا دیا ہم نے۔ اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزاروں میں شامل ہوتا ہے یا نا شکر گزاروں میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ اس کے اندر قرآن کریم نے جو ایک خاص بات ہے کہ احکام کا اسلوب بھی رکھا ہے، یعنی کہ ایک تو دعوت کا اسلوب ہے، یہ تو جو انہوں نے سوال کیا، تو دعوت کے اندر تو صرف یہ چیز ہوتی ہے، لیکن چونکہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو دعوت کے نتیجے میں جب انسان داعی کی بات کو قبول کرے گا اس کے نتیجے میں اس سے کیا مطالبات ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ دعوت سے پہلے، یعنی ایک شخص ایمان نہیں لایا اس سے پہلے جو دعوت کا مرحلہ ہے وہ بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور دعوت قبول کر لینے کے بعد بھی چیزیں، جو احکام ہیں، عبادات ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، حرام اور حلال کی تفریق ہے، یہ سب چیزیں دعوت قبول کرنے یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کے تقاضے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اب تمہیں عمل کے رخ پر یہ کرنا ہے۔ تو ان الذین آمنوا دعوت کا اسلوب ہے، وعملوا الصالحات دعوت کے بعد والا ہے۔ تو قرآن کریم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع ہدایت ہے، کہ ہدایت اگر اللہ تمہیں ایک تو بلا رہا ہے اور بلانے کے بعد عمل کرنے کی صورت میں فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا،
نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، تو ایمانیات، عقائد، اعمال، ان سب کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ یہ سارے چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اور جو ایک بہت خاص بات ہے نیک صاحب، وہ خاص بات یہ ہے کہ انسانیت کو بار بار انبیاء اکرام کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء جو گزرے ہیں، مختصراً ان کی تاریخ بتا کر اصل میں انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتار کر جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، یہ اسی کی ایک شکل ہے، اور تم سے کوئی ایسا غیر معقول یا ایسا ناممکن عمل مطالبہ نہیں ہو رہا جو پچھلی امتوں سے نہ ہوا ہو۔ ٹھیک، تم سے بھی وہی مطالبہ ہو رہا ہے جو پچھلی امت سے حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ہوتا رہا ہے۔ تو کل کنا تمہارے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے پتہ نہیں دوسری قوموں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو جب ہم کسی کے سامنے دعوت رکھنے کے بعد ایک بڑی تاریخ عالم بھی سامنے رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے کہ جو مطالبہ بڑا انوکھا ہو، بڑا اچنبھا ہو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سنت جاری کی ہے اور لا کے اس کا تتمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کیا ہے، اس پر عمل کریں۔ تو یہ دعوت کا ایک منحصر مجموع اسلوب ہے۔ موضوع ایسا ہے، سوال ایسا ہے کہ اس پر تم پروگرام بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، کتابیں بھی کم ہیں اس کے جی اندر۔ کتابیں بھی کم ہے، بہت بڑا موضوع بلا شبہ۔ آپ نے چند باتیں تو بیان فرما دی، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن بڑی اہم باتیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے صرف یہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اس تمام کام کے لیے داعی دین کے اندر چند خوبیاں، چند اوصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا مبلغ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ بس نصیحت کیجئے، نصیحت کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور آپ کو سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، اہل ایمان میں تبدیل نہیں ہوں گے، تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جس کو ہدایت دے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، یہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ مخاطبت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی ہے قرآن کریم میں۔ آج کا جو داعی دین ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب والا علم اور کردار دو چیزیں ہیں، ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، اور میرا کردار ایسا ہو اگر میں دین کو پیش کر رہا ہوں کہ لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علم میں بھی اضافہ کرتا رہے کہ جو سوالات میری طرف آ رہے ہیں ان سوالات کے میں شافی جوابات دے سکوں۔ نیز یہ کہ جو نئے مسائل جنم لیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بھی میری گہری نگاہ ہو۔ ارشاد فرمائیے اس کے لیے مجھے ایک تو صبر کا، تحمل کا، پھر اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ میرا مسلسل رہے۔ اے اللہ، ایک بہت بڑا کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تیرے دین کی دعوت کو پہنچانا، ابلاغ کرنا، تو اس کی اہلیت مجھے عطا کر دے۔ آج کا داعی دین ہم دیکھتے ہیں بائی اینڈ لارج بہت اچھے لوگ بھی ہیں، وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ پروسیس اورینٹڈ نہیں ہوتے۔ کیا نتائج کو حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم سے؟ ارشاد۔ دیکھیے نیک صاحب، بہت کافی آپ کا بڑا سوال ہے، اس میں دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے داعی جو ہوتا ہے، داعی کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے کہ دو چیزیں داعی کے اندر تو صفات کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ ایک تو اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں، کہ ذاتی صفات سے مراد کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات فرمائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کے خود کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب قرآن کریم جو بھی کتاب توریت پڑھ رہے ہو، انجیل پڑھ رہے ہو تم، پھر بھی یہ حرکتیں کرتے۔ تو ایک ہے کردار کا اس کا مضبوط ہونا، یعنی اپنے اوپر وہ ایک زیادہ سخت معیار مقرر کرے اخلاقی اعتبار سے اور ان تب چیزوں کے اعتبار سے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ تعامل کرے گا جی، تو لوگوں کی طرف سے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ریئیکشن آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، تو اس کے اندر اخلاق حمیدہ ہوں، تحمل ہو، برداشت ہو،
اور سامنے والوں کی طرف سے جب کوئی غلط بات آتی ہے تو ایک ممکنہ حد تک جہاں تک اللہ نے انسان کو ہمت و طاقت دی برداشت کرے اور ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرے. ایک تو یہ چیز اس میں ہونی چاہیے جو کہ ہم سارے انبیاء سے بھی ہم نے اسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین یہ فرمائی. علامہ اقبال کے اشعار میں بھی ہے کہ نگاہ اس کی اچھی ہو, میر کارواں کیسا ہونا چاہیے, یہ سب کیا ہے. دوسری بات جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں اور ایک داعی ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو داعی کے سامنے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صرف نصیحت کرنی ہے, وہ اپنا پیغام بھول گئے ہیں, آپ جا کے ان کو نصیحت کرتے ہیں. عام مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, گناہ میں مبتلا ہے, آپ نے جا کے نصیحت کی, اس کو نصیحت حاصل ہوئی, وہ آ گیا. ایک یہ والا داعی ہے. ایک داعی وہ ہے کہ جس کے سامنے ایک چیلنج ہے, الہاد کا چیلنج کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے دین بیزاری کا چیلنج کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے دین کو ایک قابل عمل دین سمجھنے کی فکر کے خلاف ایک فکر کھڑی ہوئی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, لیکن یہ کہ دین قابل عمل ہے نہیں, ہم یہ نہیں مانتے, یا یہ کہ ہم خدا کو ہی نہیں مانتے. تو ایسی صورت میں اگر جو یہ داعی جا رہا ہے تو یہ داعی کمزور نہیں ہونا چاہیے علمی اعتبار سے, کیونکہ اگر علمی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو وہاں جا کر وہ بعض ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جس کا تاثر لوگ یہ لیتے ہیں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس کو کچھ نہیں آتا. تو ایسے داعی کے لیے پھر ضروری کیا ہے, جو بات آپ نے فرمائی, کہ علمی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرے. اگر ایک ایسا داعی, ایک ایسے شخص آپ کے مخاطب ہیں کہ جو سارے مسلمان ہیں اور وہ ایک چھوٹا سا پیغام بھولے ہوئے آپ نے ان کو یاد دلانا ہے, تو ان کے لیے آپ کو شاید اتنی مضبوط علمی صلاحیت بنانی نہ پڑے. آپ نے جا کے قرآن کی 4 آیتیں تلاوت کی, نصیحت کی, وہ فوراً سمجھ گئے ذکر انما انت مذکر, وہ فوراً ہے کہ ذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. اور ایک ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن, وہ مجادلہ کرنا ہے آپ کو. وہاں ایک آدمی خدا کا منکر بیٹھا ہے, یہ دین کو قابل عمل قرار نہیں دیتا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ اخلاق کا اور اس کا کردار کا مرکز تو قرار دیتا ہے, شارع نہیں مانتا. یہ جو آج کل کے فکری فتنے, اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آج کل کی آپ کے پاس وہ صلاحیت ہو. اگر آپ جا رہے ہیں خدا بیزار شخص سے بات کرنے تو وہ صلاحیت ہو, دین بیزار شخص سے بات کرنے جاتے ہیں وہ صلاحیت ہو, فلسفے کی کسی الجھن میں گرفتار شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہ صلاحیت ہو, سیاسی نظام, معاشرت اور سب کے حوالے سے. تو ہمارے پاس جو داعی ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں یہ سوچ کر جانا چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جادلہم باللتی ہی احسن کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن الموعظۃ الحسنہ سے کوئی مختلف چیز ہے. تو الموعظۃ الحسنہ تو ایک سلیم الطبع لوگ ہیں یا جن کے مزاج میں اتنی بغاوت نہیں, ان کے لیے کافی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو جادلہم باللتی ہی احسن ہے. اچھا, مجادلہ جب آپ کرتے ہیں تو اگر 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں آپ کے. ایک شخص نے, سامنے والے نے آپ پر سوالات کیا, آپ کو جواب نہیں آتے تھے, تو پھر آپ اس کے ساتھ جو آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں, اس کو آپ دھمکیاں دے دیتے ہیں, اس کو آپ وعیدیں سنا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے دیکھو میں جب کوئی سوال پوچھتا ہوں تو سامنے سے کہتے ہیں تو نے تو جہنم جانا تھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لاجواب نہ کریں, لاجواب نہ قائل کریں اور سمجھانے کی مطمئن کوشش کریں. جیسے یہ آپ نے بار بار یہ آیات تلاوت فرمائیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, پہلے حکمت کو رکھا گیا. والموعظۃ الحسنہ, موعظت بعد میں آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو حکیمانہ انداز کے ساتھ اپنی بات کو پہنچا دیں, اور اللہ کا کام ہے یہ. اس دین کی فکر اللہ کو ہم سے زیادہ ہے. بالکل ایسی, بالکل ایسی. اور اس میں ہمارے ہاں جو دعوت کے کام کرنے والے جو بعض بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ جب تم کسی کو دعوت دینے جاؤ تو تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو اس کو میں شکست دوں گا, بلکہ تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے ذریعے خدا کے راستے پر آ جائے. سبحان اللہ. اس سے آپ کی جو اس کے ساتھ آپ کی جو ایک خیر خواہی ہوگی نا, وہ بڑی عجیب ہوگی کہ بھائی آ جائے میرے راستے پر. ایک آپ نے کہا آؤ بھائی اب ہم دیکھتے ہیں تم سے مقابلہ کریں گے. تو یہ جو مناظرانہ, یہ جو ہے نا جادلہم باللتی ہی احسن, اس سے مراد یہی ہے کہ بھائی دیکھو, میں کہا بھائی اس طرف آؤ تم. مناظرانہ کیفیت سے اسی وجہ سے ہمارے یہاں جتنے بھی دینی حلقے کے اندر بڑے حضرات شخصیات گزری ہیں, اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سب مناظرے کو بنیادی طور پر کوئی بہت پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب مناظرے میں آپ جاتے ہیں تو پھر انسان کا جو ایک خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت میں ایک نوعیت کا ایک مزاج رکھا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو اوپر دیکھنے کی فکر ہوتی ہے, اس میں مزاج میں تھوڑا سی نوعیت کا اکڑ ہوتی ہے, فن خوانی ہوتی ہے, کبر ہوتا ہے, وہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر اس وقت مد مقابل یہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم ایک گڑھا ہے, تم لوگ اس میں گرنا چاہتے ہو, میں پکڑ کے تمہیں نکال لوں. تو یہ نصیحت جب سامنے والا سنتا ہے یہ تو میرے کتنے مخلص ہیں. اور ایک یہ تو یہ وہ بات ہے
ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو فکر پھیلائی جاتی ہے، خدا بیزار معاشرے بنائے جاتے ہیں، الہاد پھیلایا جاتا ہے، تشکیک پھیلائی جاتی ہے، غلط سلط باتیں کی جاتی ہیں، اس کے جواب میں اس قدر ہمارے پاس جو ہیں تیار لوگ ہونے چاہیے علمی سطح پر اور فلسفیانہ سطح پہ گفتگو کرنے والے، جو جا کر بات کریں اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جتنی باتیں فلسفے کے طور پہ یا وہ کی جاتی ہیں اس کے اندر صرف اور صرف ایک پروپیگیشن تو ہے، جی ہاں، اگر جان اور وزن نہیں ہے، لیکن اس بات کو آپ پھیلائیں، اس بات کو کرنے کے لیے تو جو آپ نے بات کہی کہ وہ علم کو حصول ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہ جائیں، وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک تو بسا اوقات آپ جا کر جو ہیں وہ ایک شکست خوردگی کی کیفیت دکھا کر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں غلط میسج لوگوں کو چلا جاتا ہے کہ واقعی جواب تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. جی. تو یہ ایک بات صحیح ہے، اور یہ دین کے نمائندے ہیں، اور دین کے نمائندے ہی ہیں، تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. یہ تاثر اور اس نہیں کے حوالے سے ہمارے یہاں اب جیسے آج سے شاید یہ 50-100 سال پہلے اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا، آج چیلنج ہے. خدا کا انکار کرنا آج فیشن بنتا جا رہا ہے، اور خدا کو دین بیزاری آج کل فیشن بنتی جا رہی ہے. اس کی ایک اہم وجہ مفتی صاحب، کیونکہ آپ بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کہ وہاں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں وہ بڑے بڑے سوالات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سوالات کے شافی جوابات انہیں نہیں مل پا رہے، کیونکہ جب وہ اہل دین سے مخاطبت کرتے ہیں تو اہل دین کے پاس جوابات نہیں ہوتے، کیونکہ آج جو علمی ضرورت ہے ہماری وہ بہت بڑھ گئی ہے، لیکن ذہن محدود ہے. چند چیزوں کو ایک وجہ میں نے آپ کی بات بالا ہوتی ہے، ایک وجہ میں نے یہ محسوس کی، کئی دفعہ یہ ساتھیوں سے بات کی کہ بھئی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، بعض مسائل ایسے ہیں جس پر آپ کے اندر بڑی پختگی ہے، اور تو ہوتا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس طبقے میں، جس حلقے میں ہم رہنے کے عادی ہوتے ہیں، وہاں پر اگر ایک کوئی سوال نہیں اٹھ رہا تو ہم اس کے جواب کی طرف متوجہ نہیں کرتے. ایک دیندار معاشرہ ہے، دیندار لوگ ہیں، چاہے علماء کا طبقہ ہو، تبلیغ کا طبقہ ہو، مشائخ کا طبقہ ہو، وہاں پر خدا بیزاری یا خدا سے دوری کا کوئی سوال نہیں ہے، وہاں پر کچھ اور سوال اٹھتے ہیں. تو جب اب یہ تلقین ہم کرتے ہیں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی جو آدمی میرے سامنے آئے گا وہ میرے حلقے کا ہوگا. جی ہاں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ منکر ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ شکوک و شبہات کے شکار ہو. تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنے کے لیے تھوڑا اپنے حلقے سے باہر جانا پڑے، اپنے خول سے، اپنے دائرے سے کچھ باہر نکلنا پڑے گا کہ شاید بھی میرے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے اس سوال کی کبھی بھی ضرورت پیش نہ آئے. پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ اسلام میں بغیر نکاح کے تعلق کیوں منائے، کوئی سوال پوچھتے ہوئے شرمائے گا. لیکن اگر آپ یورپ جائیں گے تو 10 لوگ آپ سے آ کے بہت ہی اعتماد سے سوال پوچھیں گے کہ اگر ایک مرد، ایک لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں تو باہمی رضامندی کے بعد اسلام کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ سوال یہاں نہیں ہوتا، باہر ہوگا. اب جب آپ اس معاشرے سے نکل کر وہاں گئے، آپ نے کہا اچھا یہ سوال تو مجھ سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے، میں نے اس پر کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے. تو ہمیں جب ہم باہر آتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ بعد وہ سوال اٹھ رہے ہیں جو سوال ہمارے یہاں اگر کوئی کرے تو ہم شاید اس کو لوگ اس کو 4 جوتے مار دیں کہ بھئی یہ کیا سوال، بیہودہ سا سوال ہے. لیکن جس طرح سے لوگوں کے آپس میں تعامل ہو گیا ہے، جس طرح کے معاملات ہیں، وہاں پر اب یہ سوال اٹھتے ہیں. تو اب ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس ایک علمی سطح پہ اور اس میں تیاری اور اس سطح پہ جوابات دینا اور نظام کو سمجھنا، خدا جو ایک نظام حیات دیتا ہے اور انبیاء کے ذریعے دیا ہے، وہ نظام حیات کیسا ہے، اور یہ جو نظام حیات تلقین کرتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے، اس میں اچھا ہے. تو یہ چیز ہے جس کو ہم کریں تو اس سے پھر ہمارا میسج اچھا جاتا ہے، وہ بات اچھی جاتی ہے، اور کم سے کم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دین اور اہل دین کا پیغام ہے یہ کوئی بے بنیاد نہیں ہے. بے بنیاد تو وہ چیز ہے جو آج شروع ہوئی ہے. دین جو ہے وہ دنیا کے قیام کے ساتھ دین چلا آ رہا ہے. لا دین ہونا یا منکر خدا ہونا یہ نیا فیشن ہے. اولڈ فیشن یہ نہیں ہے. اولڈ فیشن جسے ہم کہیں یہ پرانی چیز تو مذہب کا ہونا ہے. تو انسانیت مذہب سے زیادہ واقف ہے، لا مذہبیت سے انسانیت ہے اس کو واقف ہوئے ہوئے شاید کچھ 100 سال بھی نہ ہوئے ہوں. ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بس سامنے والے کی یا مخاطب کی جو نفسیات ہے اس سے بھی آگاہی بہت ضروری ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، سامنے والے کی عقل کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق، ذہنی سطح کے مطابق بات کی جائے تاکہ بات پہنچے اس کے دل میں. عارف صاحب کا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے 50 لاکھ روپے قرض لیے. یہ بات میرے دوست کی بیوی بچوں کے علم میں بھی ہے. چند مہینے ہوئے میرے دوست کا انتقال ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست کے بیوی بچے میرے پیسے نہیں دے رہے، حالانکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے شوہر یا ان کے باپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. میں کیا کروں؟ اپنے پیسے کیسے واپس لوں؟
کیا میں پورا قرض معاف کر دوں؟ ارشاد۔ انیق صاحب دیکھیں، سوال کے دو ہیں حصے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا، دوست تھے وہ، ظاہر اتنی بڑی رقم اگر دیے تو کوئی بہت ہی بے تکلف دوست ہوں گے، اور ان کے سارے خاندان والے جانتے ہیں، بچے سب جانتے ہیں، لیکن یقیناً انہوں نے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کی ہوگی کہ دوست ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ انکاری ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ان کی جائیداد موجود ہے اور ان کی اولاد اور بیوی بچوں کو یہ بات پتہ ہے اور وہ پھر بھی نہیں دیتے، تو قیامت کے دن اللہ کے آگے یہ لوگ گناہ گار ہوں گے، اور آج بھی گناہ گار ہیں۔ مطلب مقصد ہے کہ اللہ کے یہاں باز پرسین سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ اگر اتنی جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں کہ اس میں سے وہ قرض ادا کر سکتے ہیں، تو جائیداد میں سے کسی بھی شخص کی میت میں جو حقوق ہیں اس میں سے سب سے پہلے اس کی وراثت میں، اس کی جائیداد میں سے اس کی تجہیز اور تکفین کے بعد قرض دینا ضروری ہے، اس کے بعد تقسیم ہے۔ اب اگر وہ جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں، اور یقیناً اگر اتنی بڑی رقم قرضہ کوئی لے رہا ہے تو ان کے پاس یقیناً جائیداد ہوگی، تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ دیں۔ اب اولاد دے کیوں نہیں رہی؟ اس لیے نہیں دے رہی کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ گواہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو یہ جو فکر ہے، جو پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، کیونکہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، جب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ہم نہیں دیتے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ بڑا غلط رویہ ہے۔ آدمی کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے باپ دنیا سے گئے، ان کی وراثت میں پیسے ہیں اور ان کے پاس، اور ان کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، وہ ادا کریں۔ ہاں، اگر وراثت میں پیسے نہیں ہیں تب بھی ان کی ذمہ داری کیا بنتی کہ ان کے پاس آئیں اور آ کر کہیں کہ آپ کے دوست تھے، ہم 50 لاکھ آپ کو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس صرف 10 لاکھ پڑے، تو یہ تو آپ 10 لاکھ لے کر باقی معاف کر دیں اللہ کے لیے، اور یہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کوئی مہلت مانگ لیں کہ بھئی دیکھیے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ 10 لاکھ ہم نے ارینج کیے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری یہ ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کے اوپر کسی کا حق آتا ہو وہ اس قدر بے کل اور بے چین ہونا چاہیے کہ اس کا حق ادا ہو، کہ دین چاہتا ہے وہ بے چین نظر آئے، یعنی بھئی میرے اوپر سے حق ادا ہو۔ اب دوسرا حصہ اس سوال کا انہوں نے جو پوچھا ہے کہ کیا میں معاف کر دوں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حسن سلوک ہے، اور اگر یہ کرتے ہیں تو اس کا بہت اجر ہے۔ مطلب یہ کہ آج وہ سوچتے ہیں کہ میرا دوست ہے، یہ گھر والوں نے تو اس کے پیسے دینے نہیں ہیں، حالانکہ میرا دوست جو ہے اس کے پاس جائیداد ہے، اور اب ذمہ داری ان کی بچوں بیوی کی بنتی ہے۔ تو اب اگر یہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے لیے اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پر بڑی بشارت آئی ہے۔ ان کے جو دوست ہیں ان کی گردن بھی جو ہے وہ بچ جائے گی، نکل جائے گی، جسے کہتے ہیں گلو خلاصی ہوگی ان کی۔ ظاہر ہے کہ قرضہ ادا نہ کرنے کی صورت میں انسان جو ہے وہ معلق بھی ہوتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے۔ اگر یہ کام کرتے ہیں اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے ایک دن جو ہے وہ، جسے ہمارے یہاں لوگ کہتے تھے کہ اس طرح سے بات کہہ دیں کہ یا اللہ آج کے بعد میں نے اس کو قرضہ معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اگر استطاعت ہے تو معاف کر دیں۔ باقی ان کے بچوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ واقف ہیں تو وہ حق ادا کریں، اور بلکہ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، فرض کریں کہ وہ واقف نہیں ہوتے اور یہ جا کر وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے مجھ سے قرض لیا تھا، گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، اور سامنے والوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہمارے ابا کے دوست ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو تب بھی ان کا دینا بنتا تھا۔ ہم نے تو آپ نے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا نہیں صاحب، تدفین کے وقت خاندان کے قریبی اولاد میں سے، بھائیوں میں سے ایک شخص اعلان کرتا تھا کہ بھئی کسی کے لین دین ہے، اب بھی کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، تو ہم سے رابطہ کریں۔ اب اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ تم یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، ہم تو جانتے نہیں تم کون ہو۔ بھئی جب اگر آپ نے دینا ہی نہیں ہے تو پھر قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیوں کیا آپ نے؟ آپ وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو، نہیں ہو آپ آ جائیں۔ پھر وہاں پر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ کے باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، تو آپ کا بنتا ہے جا کر بات کر لیں، سامنے والا حقدار ہے اس کے، جا کر آپ منت سماجت کر لیں کہ بھئی آپ کا حق بنتا ہے، تھوڑے پیسے لے لیں آپ، باقی چھوڑ دیں، اللہ کے لیے آپ ایسا کر دیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں ایسے کہ بالواسطہ میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ قبر پہ جا کر کسی کی بد دعائیں دیتے تھے، تو وہ اس علاقے کے لوگ وہ جن صاحب کی قبر تھی ان کے بیٹے کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ تمہارے ابا نے لوگوں کی زمینیں میں نے قبضہ کی تھیں، اور آج وہ زمینوں والے آ کر تمہارے باپ کو قبر پہ کھڑے ہو کے بد دعائیں دیتے ہیں، اور تمہارے باپ سے میں نے، وہ صاحب بولے میں نے خود سنا ہے تمہارے باپ سے کہ وہ، میں جب سمجھاتا تھا، میرے دوست تھے وہ، کہ میں اپنے دوست کو سمجھاتا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ نہ کرو، تو وہ کہتے تھے میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں، اور اولاد سے جا کر جب انہوں نے کہا کہ تم کرو تو انہوں نے کہا ابا نے مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کیا تھا، میں کیوں کروں، یہ تو میرا پیسہ ہے، جو لوگ آ کے بد دعائیں دیتے ہیں تو دیں۔ اب آپ سوچیں کتنی عبرتناک الگ بات ہے کہ آپ جو ہیں جس کے لیے آپ کرتے رہے وہ تو آج آپ کو بیٹھ کر جو ہے آپ کی قبر پر آ کر وہ تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے حقوق کا جو معاملہ ہے شریعت نے جو رکھا ہے
بہت ہی سخت رکھا. آپ ساری روایت آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کا جنازہ پڑھتے تھے. منافق کا جنازہ پڑھ دیا صرف اس خیال سے کہ بھئی ان کے بیٹے جو صحابی ہیں, لیکن قرض دینے والے کے, قرض مقروض شخص کے بارے میں اعلان کرتے تھے کہ مقروض ہے تو اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی شخص صحابی کا آتا ہے کہ جنازے میں پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض ہے میں تو نہیں پڑھاؤں گا جنازہ. تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ ان کا قرض میں ادا کرتا ہوں. تو کتنی بڑی بات آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس خیال کی اہمیت دلانے کے لیے کہ بھائی ایک دوسرے کے لین دین ہے, اس کے اندر تم گڑبڑ نہ کرو اور اس حق کو یہاں پہ سیٹل کرو. اب جیسے یہ ہیں خود دینے کو معاف کرنے کو تیار ہیں, اگر یہ ورثہ آ کے ان سے بچے آ کر کہتے ہیں کہ ابا کا ہمارا ایک ہی گھر ہے, ہم آپ کو پیسے ایک ہی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ وہ گھر بیچ دیں ہم, اور ہمارے پاس کچھ کیش کچھ جیولری پڑی ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑے بہت پیسے آپ وہ لے کر باقی معاف کر دیں تو ہمارا گھر بچ جائے گا. ہو سکتا ہے یہ معاف کر دیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, میرے دوست تھا جو ہے 5-10 لاکھ وہ دے دو باقی چھوڑ دی میں, مگر کچھ کریں تو صحیح. ٹھیک ہے, منع نہ کریں کہ ہم نہیں انکار کر رہے ہیں اور باقاعدہ انکار کر ان دیں, کے علم میں ہے یہ بات, علم ہے تو یہ بہت ظلم ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. اور یہ بات جو ہے نا پھر اللہ کے یہاں جو ہے نا یہ سرکشی میں بغاوت میں اس میں آتی ہے. جی اللہ اکبر. نازیہ ذوالفقار صاحبہ کا سوال ہے اور یہ سماجی سوال ہے ہمارا, بڑا بہت اہم سوال. مفتی صاحب, شادی بیاہ کی تقریبوں میں آج کل مخلوط ماحول اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں, تو کیا ہم ایسی شادیوں میں جا سکتے ہیں؟ اور اگر رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کیا ایسی شادیوں میں شرکت کرنا پھر جائز ہے؟ دیکھیے انیق صاحب, یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑے مسائل کا سبب بنتا ہے. اس کے اندر 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے یہ بہت ہی گانا بجانا مخلوط اجتماع ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو. مختصراً بات کروں گا اس لیے کہ اتنا موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہزارہ باتیں ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں, لوگوں کو پتہ ہے صحیح غلط کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے خاندانوں میں شادی ہوتی ہے اگر وہ اپنے یہاں فرض کر لیں کہ وہ مخلوط اجتماع کر بھی رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ بہرحال پردے دار اور دیندار خواتین ہوتی ہیں. آپ ان کے لیے وہاں پر ایک الگ اہتمام کرائیں. آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ داری برقرار رہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں, تو آپ کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ان کا رعایت کریں. مثلا ایک پردے دار خاتون ہے, وہ کہتی میں نہیں آتی ایک جگہ, آپ نے تقریب کیا, آپ نے کہا میں تو پردے کا اہتمام نہیں کروں گا, آنا ہے آؤ, نہیں آنا نہیں آؤ, تو پھر آپ ناراض کس بات پہ ہوتے ہیں اگر وہ نہیں آتے؟ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو میں ترغیب کم سے کم یہ درجہ کریں کہ بھئی اگر آپ پورے میں نہیں کرتے پردہ تو آپ وہاں پر ایک ماحول فراہم کریں کہ وہاں پہ پردے دار خواتین یا اس طرح کے لوگ آئیں, واقع آ کے وہاں بیٹھیں. اور جہاں تک انہوں نے یہ سوال کیا کہ رشتہ داری کا, تو اس میں مشورہ دوں گا کہ اگر کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ماحول بہت زیادہ خراب ہے, ان کا جانا وہاں ٹھیک نہیں ہے, تو مختصر وقت کے لیے جا کر رشتہ داری قرابت داری کی حد تک گئے, 5 منٹ وہاں بیٹھے اور آ گئے. صرف یہ بات کہ بھئی دیکھیں ہم صرف اس لیے آئیں کہ دین کا حکم ہے کہ رشتہ داری اور قرابت داری کو کیا جائے, صلہ رحمی کی جائے, ہم اس لیے آ گئے. باقی یہ جو ماحول ہے اس کے اندر ہمیں آنا سمجھ میں نہیں آتا. مثلا خواتین انہوں نے کہا ہم برقع بھی نہیں اتاریں گے, آئے ہیں, ملاقات کی, مبارکباد دی, اگر کوئی تحفہ تحائف دینا وہ دیے اور وہاں سے پھر اپنا نکل گئے. تو اس طریقے سے ان طریقوں سے مینج کریں اور اپنی بات پہنچا بھی دیں, اور یہ بات ان تک پہنچائیں, بہت ہی احسن طریقے سے پہنچائیں. اور جب کبھی دعوت کی تقریب ہو تو خاندان کے لوگوں کو بیچ میں انوالو کریں کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو ایک آپ کا ماحول صحیح ہونا چاہیے تھا, اگر نہیں ہے تو جو لوگ اس ماحول کے ان کو تو آپ سہولت فراہم کریں. وہ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, جس کو آنا ہے آئے, نہ آنا نہ آئے. اور جب کوئی نہیں آتا تو پھر اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آیا. بھئی آپ نے خود تو کہا تھا کوئی آنا چاہے آئے, نہ آنا چاہے نہ آئے, ہم تو ماحول نہیں دیں گے ایسا. اب جب کوئی نہیں آ رہا تو پھر آپ ناراض بھی نہ ہوں. تو اس وجہ سے اس کا حل یہ ہے کہ مختصر طریقے سے جائے. میں نے اپنے دیکھا اپنے بعض بزرگوں کو کہ وہ رشتہ داری تھی, تو ظاہر ہے کہ وہ خود تو اس طرح کے تھے نہیں, تو بعض دفعہ ایسے کہ شادی ہال تک آئے, دروازے پہ کھڑے ہوئے اور اندر سے ان صاحب کو بلوایا, ان کو کہا میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں, تو میں معلوم ہے کہ اس ماحول میں نہیں آ سکتا, مناسب بھی نہیں سمجھتا میں آنا, میری شخصیت بھی ایسی ہے کہ میں آؤں گا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہیں, لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں رشتہ داری کا قطع کروں. دروازے پہ آئے, وہاں پہ انہوں نے مبارکباد دی, تحفہ تحائف جو دینا لینا تھا وہ کیا, اور وہ بہت روکتے رہے کہ بھئی آپ آ جائیں بیٹھیں کھانا کا. انہوں نے کہا نہیں ماحول ایسا نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا, اور چلے گئے. اب ایک درجے میں جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوت قبول کر کے اپنی ایک حاضری لگا کر شرکت بھی کر لی اور بچ بھی گئے. تو مشورہ یہی دوں گا میں کہ قرابت داری اور اس کے درمیان ایک راہ نکال کے کر سکیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ان معاملات کو اپنا بہتر کریں. جی سبحان اللہ. اور آپ نے یہ بات بالکل وضاحت سے فرما دی کہ مخلوط جو گیدرنگز ہوتی ہیں
دین سراسر منع کرتا بالکل منع کرتا ہے، یہ بڑی واضح بات ہے، بڑی ہر کوئی واضح جانتا بات ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا 2 سوالات دیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کویسچنز۔ عبدالرزاق صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا کووڈ کی وجہ سے نمازیں گھر پر پڑھی جا سکتی ہیں جن میں جمعے کی نماز بھی ہے؟ دیکھیں، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی عمر کتنی ہے، صحت کیسی ہے۔ اگر یہ ایک ایسے عمر والے آدمی ہیں، عمر رسیدہ ہیں اور صحت ان کی خراب ہے جی کہ ان کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ باہر نہ نکلیں، مثال کے طور پہ بعض لوگ ہیں 60-65 سال عمر ہے، شدید نزلہ اور دمے کے مریض ہیں، جی اب ڈاکٹر نے کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر کورونا ہوا تو آپ بہت زیادہ آپ کو ڈیمیج ہوگا، اس لیے کہ آپ مستقل دائمی طور ٹھیک پر ہے۔ مریض، تو پھر ان کے لیے ترک کے نماز کی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں نہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور گھر میں اگر ممکن ہو تو کوئی جماعت کا اہتمام کر لیں تو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور اگر وہ جمعے میں بھی نہیں جا سکتے تو پھر گھر میں وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے، گھر میں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اگر ممکن ہے جمعے کے لیے جانا تو اہتمام کے ساتھ چلے جائیں، صرف 2 رکعت جمعہ پڑھ کے واپس آ جائیں، ٹھیک، تو یہ طریقہ اس کا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ عدت کے دوران ایک عورت پر کیا کیا پابندیاں ہمارا دین فرماتا ہے؟ تسمینہ صاحبہ۔ دیکھیں، عدت کے اندر حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر عورت جو ہے وہ سادہ لباس پہنے اور بننے سنورنے سے اجتناب کرے ٹھیک، اور گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، بس یہ 2-3 پابندی ہیں۔ اگر کوئی ضرورت ہے، بیماری آزاری ہے، یا فرض کریں کوئی خاتون ہے وہ کہیں ملازمت کرتی ہیں اور ان کو ملازمت میں جو ان کے آجر ہیں، مالکان ہیں، وہ چھٹی بھی نہیں دے رہے تو مجبوراً وہ تھوڑے وقت کے لیے جائیں تاکہ اپنا روزگار برقرار رکھیں، باقی بلا ضرورت نہ نکلیں، گھر میں سادہ اس میں طریقے سے رہیں، میک اپ وغیرہ سے اجتناب کریں، عدت گزر جائے تو اپنا یہ چیزیں کر لیں، ٹھیک۔ بس یہ پابندی۔ اور کوئی اتنی زیادہ، جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنیں، کالے کپڑے پہنیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں، وہ اس سب چیزوں کی کوئی پابندی نہیں، بس اس طریقے سے سادہ زندگی بسر کر لیں۔ ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جو یہ بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، یہ خاتون، یہ اپنے کسی عزیز والدہ کی طرف جا رہی ہیں یا بھائی کی طرف جا رہی ہیں، بہن کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ شام سے پہلے گھر واپس آ جائیں۔ پہلی بات ہے کہ بلا ضرورت تو جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر والدہ ہیں، والد بھائی ہیں، کوئی اور ہے، تو کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے بھائی ایسی کہ میں چلی جاؤں گھر میں، یہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر شام سے پہلے آ جائیں، یعنی مجبوری اچھا سے مراد مطلب یہ کہ اوور نائٹ اسٹے نہیں ہوگا؟ نہیں، وہاں پہ نہیں ہوگا، اللہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ، یعنی کہ بعض دفعہ ایسے حالات ہوئے کہ کوئی خاتون کہیں رہتی ہیں ہاں، اور عدت کے اندر مسائل یہ آئے کہ وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو گھر اکیلا ہے، ٹھیک، اب رات کے ٹائم ان کو 2-3 دفعہ خوف کی وجہ سے شدید جسے کہتے ہیں وہ گھبراہٹ اور بے چینی ہو گئی رات کو، ٹھیک ہے، تو اب اگر ایسی صورت ہے، ساتھ گھر میں کوئی رکنے والا نہیں ہے اور یہاں رکنا مشکل ہے، ان کا سائیکولوجیکلی بہت ہی گھبرا جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ اکیلی خاتون ہے تو رات کے پورا گھر خالی پڑا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ یا تو عدت کہیں اور جا کے پوری کر لیں، اچھا، اور اگر کہیں اور عدت جا کے پوری کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ تو رات کو ان کے گھر میں کچھ آ کر سوئے، ٹھیک، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً یہ کہیں جا کر اپنے جیسے والدہ وغیرہ کسی کے گھر میں جا کر وہ آرام کر سکتی ہے، اگر ان کو یہ ضرر پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے، لیکن اگر ایسا ممکن ہے کہ کوئی یہاں کر رہ لے، جو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ بھئی یہ خاتون اکیلی ہیں، عدت پوری کر رہی ہیں تو گھبراتی ہیں ٹھیک ہے، اکیلے میں، تو ان کے ساتھ کوئی آ کے ان کی بہن والدہ کوئی بھی رک جایا کر ٹھیک، تاکہ عدت سکون سے پوری کریں، لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر یہ کسی پرسکون جگہ جا کر وہاں رات بسر کر سکتی ہیں تو وہاں بسر کر لیں یا عدت ہی اسی جگہ پوری کر لیں، ٹھیک، لیکن ظاہر ہے کہ حالات بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں اگر کہیں پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں اور عدت پوری کریں اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر میں اکیلی رہ سکیں، خوف بھی ہوتا ہے یا بیمار ہے، ان کا خطرہ ہے، تو پھر وہ دوسری جگہ جا کے رات کو رہیں اور دن بھر میں واپس آ جائیں، یہاں پر کوئی اور ان کے ساتھ رہ لے، اس طرح کے حوال آتے ہیں کبھی کبھی سامنے، تو یعنی کہ وہ کم ہوتا ہے لیکن بہرحال آتے ہیں ایسے احوال کے بعد ہیں کہ ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کو شاید دین اجازت دے دیتا ہے کہ آپ یہ اس حد تک کر لیں جہاں تک آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر سفر آ گیا درمیان میں، جانا ضروری ہے، کراچی میں ہیں وہ لیکن وہ اسلام آباد جانا چاہ رہی ہیں، لاہور جانا چاہ رہی ہیں، تو اور عدت کے دوران میں کیا وہ سفر کر سکتی ہیں؟ اگر ضرورت ہے، بہت کوئی بڑی شدید ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی، جیسے مثال کے طور پر پیچھے دنوں ایک سوال آیا کہ خاتون ان کا ویزے کا ایشو آ گیا تھا، ویزے کے لیے جانا ان کو ضروری ہو گیا تھا،
اور اس کے بغیر ان کا ویزا لگ نہیں پا رہا تھا، اور وہ یہاں رہنا ان کا پاکستان میں ممکن نہیں تھا، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور بچے سب باہر تھے، اور کووڈ کی وجہ سے وہ آ بھی نہیں سکتے تھے، تو یہاں اکیلی وہ رہ نہیں سکتی تھی، تو بڑی مشکل سے ان کے ویزے کا کوئی بندوبست کیا کہ آپ آ کر ایمبیسی میں انٹرویو دیں تاکہ آپ کا ویزا لگ جائے، پھر آپ کو بھیجیں۔ اب اگر وہ اس ویزے کے میں نہیں جاتی تو شاید 6-8 مہینے کا ڈیلے تھا۔ اب ایسی صورت میں انہوں نے سوال پوچھا کہ میں کیا کروں، اس لیے کہ اگر میں ابھی انٹرویو دینے نہیں جاتی تو میری عدت تو خیر پوری ہو جائے گی، لیکن میں اکیلے یہاں رہ نہیں سکتی، یہاں کوئی ہے ہی نہیں میرا، اکیلا گھر ہے، اس کے اندر جب تک شوہر حیات تھے یعنی اس وقت تک تو رہ لی تھی، اب اکیلی گھر میں کیسے رہیں وہ، کرائے پہ رہتے تھے جو بھی، تو پھر اس صورت میں اجازت دی کہ آپ اس طریقے سے چلی جائیں، انٹرویو دے کر آ جائیں، کیونکہ یہ ضرورتیں ہیں جو کہ جس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ خاتون گئیں اسلام آباد، ویزا لگوایا، کراچی واپس آ گئی، بچے ان کے فرض کیجئے لنڈن میں ہیں، تو دوران عدت یہ اپنے بچوں کے پاس جا سکتی ہیں؟ اگر یہاں عدت نہیں پوری کر سکتی تو چلی جائیں، اگر پوری کر سکتی ہیں، ایسا ماحول ملتا ہے کہ نہیں وہ سکون، اصول یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون عدت جس جگہ وہ رہتی تھیں وہاں پوری کر سکیں تو وہیں پوری کرنی چاہیے، اور اگر وہ وہاں پوری نہیں کر سکتی تو جو قریب ترین جگہ جہاں وہ جا کر اپنا عدت پوری کر سکتی ہیں وہاں کر لیں۔ اب ایسے حالات پیش آئے کہ خاتون جن کی اولاد یہاں ہے ہی نہیں، اور یہاں پہ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہاں پر کوئی نہیں ہے ایسا، بہن بھائی بھی نہیں ہے، مثلا فرض کریں وہ بھی باہر ہے، اب ان کے لیے یہاں پر رہنا، جیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور 2 نوکروں کے ساتھ رہتی تھی، اب نوکروں کے ساتھ 2 کے ان کے رہنا مثلا ممکن نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، بعض دفعہ ہوتے ہیں نوکر قابل اعتماد، بعض دفعہ نہیں ہوتے، اب وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے جو بچے ہیں ان کا اصرار ہے کہ آپ فوراً ویزا لگوا کے عدت جو بھی پوری کرنی ہے ہمارے یہاں آ جائیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے اس لیے کہ کووڈ کے مسائل ہیں، ایک دفعہ آ گئے تو ملاد، تو پھر ایسی صورت میں تخفیف ہے حکم میں کہ وہ اپنا ویزا لگوا کر وہاں چلے جائیں، چونکہ یہاں وہ پوری نہیں کر سکتی عدت، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہاں مکمل کر سکیں تو یہاں مکمل کریں، اور اس گھر میں نہیں کر سکتے اسی شہر میں کسی گھر میں کر لیں، وہاں پہ چلی جائیں، اس شہر میں نہیں کر سکتے تو کوئی اور شہر چلی جائیں، اتنا لمبا سفر کر کے اتنے دوسرے ملک جانا، اور ایسے حالات بہت کم ہیں، یعنی اگر اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ یہاں پوری کر سکیں، اس کے باوجود آپ جاتی ہیں، وہ پھر گناہ کی بات ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ مجبوری میں جا سکتے ہیں، لیکن ایک جنرلائز وے میں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات ویڈیو کوئسچنز۔ جناب پہلا سوال، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی جگہ پر روزی کماتا ہے حلال کی، تو کیا وہ اس کے لیے جائز ہے غیر قانونی جگہ پر؟ دیکھیے، غیر قانونی جگہ کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ٹھیلا کھڑا کر کے کہیں پر کوئی اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، ہمارے یہاں تو عام سی بات ہے، اب قانونی طور پر تو ٹھیلے یا پتھارے اس طرح کھڑے کرنا تو منع ہے، لیکن وہ کھڑا کرتا ہے، وہاں بیچتا فروخت کرتا ہے، اور ایک یہ کہ آدمی کسی کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کر کے اس کے اندر بیٹھ کے کاروبار کرتا ہے، تو جو پہلی یہ دوسری صورت ہے کہ کسی کی جگہ قبضہ کر کے وہاں بیٹھ کے کاروبار کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ اگر وہ جائز کام کر رہا ہے تو اس کا کاروبار، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے کاروبار کی جو آمدنی ہے وہ حرام ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ براہ راست آمدنی تو حرام نہیں ہے، لیکن اس حرکت کی وجہ سے اس کا عمل جو ہے وہ وہاں پر ناجائز ہو جاتا ہے، اور اس کو بچنا ہے۔ اور جو پہلی صورت ہے کہ یہ پتھارے وغیرہ جو کھڑے کرتے ہیں، ان کی آمدنی بھی ناجائز حرام نہیں ہوتی، البتہ قانون کی خلاف ورزی کرنا منع ہے، تو قانون کی خلاف ورزی کرنے کا ان کو گناہ ملتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جیسے ایک چور ہے، چور جو ہے کہیں سے کسی سے پیسے کماتا ہے، کسی کے پیسے چھینتا ہے، تو اس کے لیے تو 100% حرام ہے، ایک سود کھانے والا ہے اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص جا کر اس طرح کرتا ہے تو جس درجے کا وہ غیر قانونی کام غلط ہے اس درجے کا اس میں گناہ ہے، اگر وہ کسی کی جگہ چھین چھان کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ زیادہ گناہ گار ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی پتھارے وغیرہ لگا کے بیٹھا ہے تو وہ اس کے درجے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں غیر مسلموں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں؟ جی اچھا سوال ہے، یہ سوال ہے کہ مکہ مدینہ کی جو حدود ہیں تو اس میں غیر مسلم کیوں نہیں داخل ہو سکتے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کریم میں جیسے مشرکین کے بارے میں فرمایا تھا کہ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب نہیں آ سکتے،
ٹھیک، تو وہ حدود حرم متعین کی گئیں کہ یہ جو جگہیں ہیں جہاں پر غیر مسلم ایک ایسے عام سفر کے لیے نہیں آ سکتے. لیکن اگر کوئی دعوت کا ہے، تبلیغ کا سلسلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم آ کر مسجد نبوی میں ٹھہرے ہیں. تو اب چونکہ وہ طریقہ کار اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ دعوت کے تبلیغ کے کوئی بھی سلسلے ہیں وہ باہر رہ کر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے علماء کرام نے یہ بات رکھی ہے کہ وہاں پر نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں پر جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد نبوی، مسجد الحرام میں جانے والا آدمی صرف عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور تو کوئی وہاں پہ کام ہے نہیں کہ وہ کوئی گھومنے پھرنے جا رہے ہوں اور کوئی تفریح کی جگہ بن جائے. تو تفریح کی جگہ یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹورسٹ اسپاٹ بنانے سے بچنے کے لیے یا آداب کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کا داخلہ وہاں پر نہیں ہوگا. کوئی جائز مقصد ہو، کوئی تبلیغ کا کام ہو، کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے اندر اگر جانا پڑ جاتا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. وہ کوئی ایسی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کیا ضروری ہے کہ پھر مکہ یا مدینہ میں وہ جائیں؟ وہ جدہ اور ریاض میں بھی تو یہ ہو میں بھی سکتی کہہ ہے. رہا ہوں بہت ساری جگہیں ہیں اب تو. لیکن یہ پہلی بات جیسے آپ نے فرمائی آپ کی اجازت سے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، جی بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اللہ کے رسول نے ایک بات فرما دی ختم ہو گئی بات. قرآن کریم پھر یہ نجس صرف جسمانی نجاست کے ساتھ نہیں ہے، یہ مشرکین یہ روحانی نجاست کے ساتھ ہیں. المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام. اللہ اکبر. تو اس کی وجہ سے یہ اصول ضابطہ رکھا گیا کہ وہاں پر ان کو نہ آنے دیا جائے، اور وہ آج تک وہ ضابطہ برقرار ہے. جی ہاں، جی بالکل. سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اب جمعے والے دن نماز کے دوران ہم لوگ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے نماز اگر نہیں پڑھیں اگر مفرت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ہمیں اس کا جواب دیں. اچھا سوال ہے. اور جتنے بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، پولیس والے جو ہوتے ہیں، اور بھی جس طرح کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو بڑا بسا اوقات یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کہیں پر یہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں تو ان کی اپنی نماز کا کیا ہو. اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ مشورہ ہی دیتے ہیں کہ کہیں اور جہاں پر پہلے وقت میں نماز ہو رہی ہو وہاں پڑھ لیں پھر یہاں آ جائیں، یا بعد وقت میں نماز ہو رہی ہو. لیکن بعد دفعہ ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے جمعے کے دن کسی کی ڈیوٹی لگ گئی 11 بجے سے، تو 11 بجے تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا جمعہ، اور وہ ڈیوٹی لگی ہے اس کی 3 بجے تک. اب اس دوران وہ آدمی جو ہے وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. ظاہر ہے 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک وہ کھڑا ہے. تو ایسی صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افسران بالا ہیں وہ ڈیوٹی اس طرح سے لگوائیں کہ ان کی جمعے کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو. کچھ لوگ جمعہ پڑھ لیں، کچھ جمعہ بعد میں پڑھ لیں. دوسری بات ہے کہ اگر ایسی صورتحال واقعتاً پیش آ گئی ہے تو پھر یہ جمعے کی نماز اگر نہیں پڑھ پاتے تو پھر یہ ظہر قضا کر لیں، کیونکہ ان کا شرعی طور پہ عذر ہے کہ یہ ایک جائز مقصد ہے. تو علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو سیکیورٹی کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی نماز کو اپنے کسی گھومنے پھرنے کے لیے کوئی ناجائز مقصد کے لیے تو نہیں چھوڑ رہے. ان کا مقصد تو مسلمانوں کی نماز میں حفاظت کرنا ہے. تو چنانچہ آپ نے حرمین شریفین میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں کئی جگہ پولیس والے نماز کے دوران، اور مسجد کے اندر جو حرم کے امام آتے ہیں ان کی نماز کے دوران بھی 3-4 پولیس والے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بعض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بعد میں نماز پڑھ لیں. تو صرف جمعے کی نماز میں ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ بعد میں تو نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے جمعہ تو ہو گیا ایک دفعہ میں. تو اگر کہیں جمعہ مل جاتا ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں مل سکتا تو ظہر پڑھ سکتے ہیں یہ. تو انشاءاللہ، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ مغفرت والی بات، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو شرعاً یہ قابل قبول عذر ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، بعض ڈاکٹرز ہیں جن کی ڈیوٹی ایمرجنسی میں لگی ہوئی ہے، بعض ڈاکٹرز ہیں جو بہت سیریس آپریشنز کر رہے ہیں، آپریشن تھیٹرز میں ہیں وہ لوگ، اور جمعہ کا وقت نکل جاتا ہے آگے، تو وہ کیا کریں؟ سب کا یہی حکم ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی کے لوگ ہوں، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور شخص ہو. اگر وہ کسی ایسے کام میں لگا ہے جو کہ غیر معمولی حد تک ضروری انسانی جان کا مسئلہ ہے یا اس طرح کی حفاظت کے مسئلے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کے جمعہ پڑھیں. اور اگر نہیں پڑھ سکتا، مثلا ایک ڈاکٹر ہیں وہ ہارٹ سرجری کر رہے ہیں، اب ہارٹ سرجری صبح 10 بجے سے شروع ہوئی ہے اور شام 4 بجے تک چلے گی فرض کریں، ظاہر ہے اس دوران وہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے. تو اس دوران بس وہ یہ کوشش کر لیں کہ اپنی نماز ظہر کی ادا کر لیں. اور باقی ظاہر سی بات ہے کہ جب باقی یہ تو نہیں کہ وہ ہر جمعہ چھوڑ رہے ہیں، ایک آدھ دفعہ ایسا ہوگا اور وہ شرعی عذر کے تحت ہوگا تو پھر وہاں پہ گنجائش دی جاتی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں. البتہ اگر کہیں پر ممکن ہو بیچ میں وقت نکالنا کہ وہ جمعہ پڑھ سکتے ہوں تو پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو ظہر پڑھ لیں. وہاں پر وہ اجازت اس لیے کہ شرعاً قابل قبول عذر ہیں،
اور انسانی معاشروں میں اس طرح کے عذر پیش آتے ہی رہتے ہیں، اس لیے قابل قبول ہے۔ یہ قابل قبول ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اپنے علماء کے، مفتیان اعظام کے ہم بڑے شکر گزار، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل ذکر اور اہل نظر کی خدمت میں حاضری دینا ضروری ہوتی ہے۔ ایک بار پھر مفتی صاحب ہم آپ کے شکر گزار۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دی۔